بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یوسف بن تاشفین سلسلے کا 16واں حصہ شروع کرتے ہیں۔ دوپہر کے قریب بستی سے باہر اسی میدان میں جہاں سے رات کے وقت بستی کے لوگوں نے کستلا کے پہرے داروں پر حملے کی تیاری کی تھی، ایک اور کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ کستلا کے 200 مسلح سپاہی بستی کی عورتوں اور مردوں کے ایک ہجوم کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ ایک افسر کے حکم سے 10 مردوں اور 7 عورتوں کو اس ہجوم سے علیحدہ کر کے ایک مکان کی دیوار کے ساتھ کھڑا کیا گیا۔ ان سے 15-20 قدم کے فاصلے پر کستلا کے تیر انداز صف باندھ کر ان کے سامنے اور چند سوار نیزے تان کر ان کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص جو اپنے لباس سے یحییٰ کی پولیس کا افسر معلوم ہوتا تھا آگے بڑھا اور اس نے بلند آواز سے ایک فرمان پڑھ کر سنایا: تمہیں تلیتلا کے انصاف پسند حکمران امیر یحییٰ القادر کے خلاف بغاوت اور کستلا کے بہادر سپاہیوں کو قتل کرنے کے جرم میں موت کی سزا دی جاتی ہے۔ کستلا کے سپاہیوں کا ایک افسر گھوڑا دوڑاتا ہوا تیر اندازوں کے قریب پہنچا اور اس کے حکم سے انہوں نے کمانوں میں تیر چڑھا لیے۔ اب بستی کے لوگوں میں سے کسی کو اپنے انجام کے متعلق غلط فہمی نہ تھی۔ بعض عورتیں اور بچے چیخیں مار مار کر رو رہے تھے۔ کستلا کے سپاہی انہیں اپنی تلواروں اور نیزوں سے ڈرا ڈرا کر خاموش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کستلا کے افسر نے تیر اندازوں کو نشانہ باندھنے کا حکم دیا۔ اچانک ایک لڑکی چیخ مارتی ہوئی ہجوم سے نکلی اور بیشتر اس کے کہ کوئی اس کا راستہ روک سکتا، وہ بھاگتی ہوئی دیوار کے قریب پہنچ کر ایک نوجوان کے ساتھ لپٹ گئی۔ 2 سپاہیوں نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی، لیکن افسر چلایا: اسے وہیں رہنے دو۔ لڑکی کی چیخیں اچانک بند ہو گئیں اور وہ نوجوان کا بازو پکڑ کر صف میں کھڑی ہو گئی۔ افسر کے حکم سے تیر اندازوں نے دوبارہ اپنی کمانیں سیدھی کر لیں، لیکن اچانک باغ کی طرف سے تیروں کی ایک بوچھاڑ آئی اور کستلا کے نصف سے زیادہ تیر انداز زخمی ہو کر گر پڑے۔ ایک تیر افسر کی پسلی میں بھی لگا اور اس کا سر ایک طرف جھک گیا۔ تیروں کی ایک اور بوچھاڑ آئی اور کستلا کے 15-20 اور آدمی گر پڑے۔ اس کے ساتھ ہی تلیتلا کے حریت پسند باغ کی دیوار پھاند کر میدان میں آ گئے۔ انہوں نے تلواروں اور نیزوں سے کستلا کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ اچانک نہتے مردوں اور عورتوں کے ہجوم میں زندگی کی ایک لہر اٹھی اور وہ بھی کستلا کے سپاہیوں کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے۔ احمد بن عبد المنعم چلایا: تمام گلیوں کی ناکہ بندی کر دو، ان بھیڑیوں میں سے کوئی زندہ نہ نکلنے پائے۔ تھوڑی دیر کے اندر میدان کے ہر کونے میں کستلا کے سپاہیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ حریت پسندوں نے 10-15 سواروں کے سوا جو مار دھاڑ کرتے ہوئے گلی کے راستے فرار ہو گئے، کسی کو بچ کر نکلنے کا موقع نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب احمد شہر کا رخ کر رہا تھا تو 300 رضاکاروں کے علاوہ بستی کے قریباً 1500 آدمی اس کے ساتھ تھے۔ ان میں سے بعض نے کستلا کے سپاہیوں کے ہتھیار چھین لیے تھے اور بعض نے اپنے گھروں سے تلواریں، کلہاڑیاں، لاٹھیاں اور چھرے اٹھا لیے تھے۔ احمد نے کشادہ سڑک پر پہنچ کر طاہرہ کی طرف دیکھا، وہ خون آلود تلوار اٹھائے اس کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ احمد نے کہا: طاہرہ، اب تم گھر جاؤ۔ اس نے جواب دیا: نہیں، میں تلیتلا کے محل پر آزادی کا پرچم دیکھے بغیر واپس نہیں جاؤں گی۔ شہر کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے مضافات سے 5000 آدمی ان کے ساتھ شامل ہو چکے تھے۔ اس عرصے میں رضاکاروں کا دوسرا گروہ شہر کے عوام کو تیار کر چکا تھا۔ باہر سے حملہ آوروں کی آمد کی خبر سنتے ہی کستلا کے سپاہیوں کا ایک دستہ دروازے کی حفاظت کے لیے پہنچا، لیکن اہل شہر نے انہیں موت کے گھاٹ اتار کر دروازہ کھول دیا۔ تلیتلا کے عوام اپنے گھروں، مسجدوں اور درسگاہوں سے نکل کر حملہ آوروں کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ یحییٰ کی فوج اور پولیس کے بعض دستے بھی حریت پسندوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور انہوں نے حملہ آوروں کو پہنچنے سے پہلے ہی قید خانے کے دروازے کھول دیے۔ کستلا کے سپاہی اپنی مختلف چوکیوں سے مار کھا کر بھاگے اور انہوں نے یحییٰ کے محل میں پناہ لے لی۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر قبل کوئی 30,000 انسان یحییٰ کے محل پر یلغار کر رہے تھے۔ اب اس مشتعل اور غیر منظم ہجوم کا کوئی لیڈر نہ تھا۔ ہر شخص دوسرے کے مقابلے میں اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
محل کے محافظ فصیل سے تیر برسا کر حملہ آوروں کو دروازے سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک تیروں کی بارش رک گئی اور ہجوم دروازے پر ٹوٹ پڑا۔ یہ لوگ دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک ضعیف آدمی بھاگتا ہوا آیا اور پوری قوت کے ساتھ چلانے لگا، تم سب بے وقوف ہو، وہ دوسرے دروازے سے نکل کر بھاگ گئے ہیں، تم سب پاگل ہو، یا نکل چکا ہے۔ اس ہنگامے میں جن لوگوں کے کان اس کی پکار سے متاثر ہوئے انہوں نے دہائی مچا کر دوسروں کو متوجہ کیا۔ لوگوں کی ٹولیاں یکے بعد دیگرے دوسرے دروازوں کا رخ کرنے کے لگیں۔ دوسرا دروازہ کھلا تھا اور یحییٰ قسطلہ کے چند سواروں کے ساتھ فرار ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عوام محل میں داخل ہو کر خوشی کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ کسی نے بلند آواز میں کہا، غرناطہ کا مجاہد کہاں ہے؟ اس کے ساتھ ہی محل کے مختلف کونوں سے آوازیں آنے لگی، غرناطہ کا مجاہد کہاں ہے؟ اور غرناطہ کا مجاہد دروازے سے باہر کھڑا اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ اسے فتح کی خوشی سے زیادہ یحییٰ کے فرار ہونے کا افسوس تھا۔ طاہرہ محل سے باہر نکلی اور اس نے احمد کے قریب آ کر کہا، ابا جان کہیں نظر نہیں آئے، عبدالواحد آپ کو تلاش کر رہا ہے، بہت سے لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ احمد نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، میں ان سے صبح ملوں گا۔ طاہرہ نے کہا، آپ بہت تھک گئے ہیں، چلیے گھر چلیں، ابا جان یقیناً وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ احمد نے کہا، اگر آپ بستی کے لوگوں کے ساتھ گھر جا سکیں تو میں آس پاس کسی سرائے میں ٹھہر جاؤں گا، صبح کی نماز کے بعد میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ طاہرہ نے کہا، آپ ایک اجڑے ہوئے گھر پر سرائے کو ترجیح نہ دیں، چلیے۔ شہر میں ایک نئی زندگی کروٹ لے چکی تھی۔ محل پر قبضہ ہوتے ہی کئی لوگ جن کے دل یحییٰ کی حکومت کے مظالم سے زخمی تھے شہر میں واپس چلے گئے تھے اور وہ یحییٰ کے بدنام عہدیداروں کو گھسیٹ گھسیٹ کر گھروں سے باہر نکال رہے تھے۔ چند لوگوں نے یحییٰ کے ایک وزیر کو پکڑ لیا تھا اور اسے گدھے پر لاد کر شہر کے بازاروں کی سیر کرا رہے تھے۔ ایک چوراہے میں ایک شاعر گا رہا تھا، قدرت نے ظالموں کے ہاتھ سے تلوار چھین لی ہے، اب ہم ان سے گن گن کر بدلہ لیں گے۔ چند نوجوان اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ چوراہے سے چند قدم آگے جا کر طاہرہ نے کہا، اب انہیں مظلوموں کے ہر آنسوؤں کا حساب دینا پڑے گا۔ احمد نے کہا، انقلاب بسا اوقات مظلوموں کو ظالم بنا دیتا ہے، وہ انقلاب جو عوام کے ہاتھ میں انتقام کی تلوار دے دیتا ہے قوموں کی زندگی کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ طلیطلہ کے حریت پسند ظلم کی عمارت کے کھنڈروں پر عدل و انصاف کی عمارت تعمیر کرنے کی بجائے ظلم کی ایک اور عمارت کھڑی نہ کر دیں۔ بستی کی مسجد کے قریب پہنچ کر انہیں آدمیوں کا ایک گروہ ملا اور انہوں نے بتایا کہ وہ شہیدوں کی لاشوں کو دفن کر کے آ رہے ہیں۔ طاہرہ نے اپنے باپ کے متعلق پوچھا تو اس کی گلی کے ایک آدمی نے جواب دیا، نماز مغرب کے وقت ہماری بستی کا ایک آدمی جو شیخ ابو یعقوب سے چند دن بعد قید ہوا تھا بخار کی حالت میں اپنے گھر پہنچا ہے۔ اس نے یہ اطلاع دی ہے کہ میں نے شیخ ابو یعقوب کو قید خانے میں نہیں دیکھا، ممکن ہے کہ بعض بااثر قیدیوں کی طرح انہیں بھی علیحدہ کوٹریوں میں بند کر دیا گیا ہو، لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آج جب حملہ آوروں نے قید خانے کا دروازہ کھولا تھا تو بستی کے قیدیوں نے انہیں ہر جگہ تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملے۔ بعض قیدیوں کو طلیطلہ سے باہر دوسرے قید خانوں میں منتقل کر دیا گیا تھا، ممکن ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسی قید خانے میں ہوں اور اپنی کوٹری سے نکلتے ہی ہجوم کے ساتھ شامل ہو گئے ہوں اور بستی کے دوسرے قیدیوں نے بھی انہیں نہ دیکھا ہو۔ بستی کی مسجد کے قریب پہنچ کر احمد نے طاہرہ سے کہا، آپ جائیں، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ احمد وضو کر کے مسجد کے اندر داخل ہوا تو وہاں وہی ضعیف العمر آدمی بیٹھا ہوا تھا جسے اس نے گزشتہ رات دیکھا تھا۔ وہ اٹھ کر احمد کے ساتھ بغل گیر ہوا اور کہنے لگا، بیٹا کل میں نے تمہاری پیشانی پر نور کی ایک کرن دیکھی تھی اور آج طلیطلہ میں روشنی کا سیلاب دیکھ رہا ہوں۔ کل تم میرے لیے ایک اجنبی تھے اور آج تم میری قوم کے محسن ہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ غرناطہ کا مجاہد تمہارے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، تو آپ ابھی تک دریا کے پار اپنی بستی میں نہیں گئے؟ بوڑھے نے کہا، کل جب میں یہاں سے گزر رہا تھا تو نماز مغرب کے وقت بھی یہ مسجد سنسان تھی، میں نے اذان دی لیکن نماز کے لیے کوئی نہ آیا۔ کبھی شیخ ابو یعقوب یہاں نماز پڑھایا کرتے تھے تو یہ مسجد دروازے تک بھر جایا کرتی تھی۔
میں نے عہد کیا کہ جب تک یہ مسجد پھر اس طرح آباد نہیں ہوگی میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا۔ جب آپ آئے تو میرے دل میں دو متضاد خیالات تھے۔ کبھی میں یہ خیال کرتا تھا کہ آپ حکومت کے جاسوس ہیں اور مجھے کوئی خطرناک آدمی سمجھ کر گرفتار کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب میں آپ کا چہرہ دیکھتا تھا تو میرے شکوک دور ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے کافی ہچکچاہٹ کے بعد آپ کو شیخ ابو یعقوب کے گھر کا پتہ دیا تھا۔ تو آپ کو معلوم تھا کہ شیخ ابو یعقوب قید میں ہیں اور ان کا بیٹا شہید ہو چکا ہے؟ مجھے سب کچھ معلوم تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو ایک اجنبی جان کر ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ احمد نے کہا، تو آج جو کچھ تلی تلا میں ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ حصہ آپ کا ہے۔ اگر آپ مجھے یہ بتا دیتے کہ شیخ ابو یعقوب کے گھر میں ایک لڑکی کے سوا کوئی نہیں تو میں شاید رات یہیں بسر کرتا، پھر شاید یہ انقلاب اتنی جلدی نہ آتا اور آپ کو بھی شاید کئی دن اور نمازیوں کا انتظار کرنا پڑتا۔ نماز سے فارغ ہو کر احمد گلی میں داخل ہوا تو ابو یعقوب کے مکان کا دروازہ کھلا تھا اور طاہرہ چند عورتوں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ احمد نے دستک دی تو ایک عمر رسیدہ عورت باہر نکلی اور اسے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ اس نے کہا، آپ تشریف رکھیے، میں کھانا لاتی ہوں۔ احمد نے اس سے پوچھا، شیخ ابو یعقوب نہیں آئے؟ نہیں۔ تھوڑی دیر میں احمد کھانا کھا رہا تھا کہ محلے کے کئی آدمی اس کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ تھکاوٹ اور نیند کے باعث احمد کا برا حال ہو رہا تھا، لیکن ہر بچہ، بوڑھا اور جوان اس کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے پر تلا ہوا تھا۔ بالآخر ایک بوڑھے نے اٹھتے ہوئے باقی آدمیوں سے کہا، اب انہیں آرام کرنے دو، یہ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ ان کے رخصت ہوتے ہی احمد قلین پر لیٹ گیا۔ طاہرہ نے دوسرے کمرے میں اس کا بستر بچھانے کے بعد دروازے سے جھانکتے ہوئے کہا، اٹھیے، میں نے آپ کا بستر بچھا دیا ہے۔ احمد نے کوئی جواب نہ دیا۔ طاہرہ پریشانی کی حالت میں کھڑی تھی کہ ایک عمر رسیدہ عورت برتن اٹھائے آئی۔ اس نے کہا، یہ تو یہیں سو گئے ہیں۔ طاہرہ نے کہا، انہیں جگا کر کہو کہ بستر پر لیٹ جائیں۔ عورت نے احمد کا بازو جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کی تو وہ کروٹ بدل کر بڑبڑایا، بھائی جان، امی، حسن کو منع کیجئے، یہ مجھے تنگ کر رہا ہے۔ طاہرہ نے کہا، چھوڑو، رہنے دو، ایک سپاہی کی نیند خراب نہیں ہونی چاہیے۔ خادمہ برتن اٹھا کر چلی گئی۔ طاہرہ چند ثانیے وہیں کھڑی رہی۔ بھائی جان، امی، حسن، نہ جانے کیوں یہ الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ یہ نوجوان ایک دن قبل ایک اجنبی کی حیثیت میں آیا تھا اور صرف ایک دن بعد طاہرہ یہ محسوس کر رہی تھی اس کے لیے وہ لوگ بھی اجنبی نہیں رہے جنہیں وہ خواب کی حالت میں پکار رہا تھا۔ ان کی خیالی تصویریں اور اس کے ذہن میں آ رہی تھیں۔ اس نے دوسرے کمرے میں جا کر بستر سے ایک چادر اٹھائی اور احمد کے اوپر ڈال کر بلائی منزل کے کمرے میں چلی گئی۔ دن چڑھے احمد بیدار ہوا۔ سورج کافی اوپر آ چکا تھا اور کمرے کے کھلے دروازوں اور روشن دانوں سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ ایک عمر رسیدہ لیکن قوی الجثہ آدمی اس کے قریب ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ احمد پریشان سا ہو کر اٹھ بیٹھا۔ عمر رسیدہ آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے خیال میں اب آپ کی نیند پوری ہو گئی ہوگی۔ احمد نے نادم سے ہو کر کہا، میرے خیال میں بہت زیادہ سویا ہوں۔ عمر رسیدہ آدمی نے کہا، میں ابو یعقوب ہوں۔ احمد اضطراری حالت میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ابو یعقوب نے اٹھ کر اس کے ساتھ مصافحہ کیا اور اسے اپنے قریب دوسری کرسی پر بٹھا لیا۔ احمد نے سوال کیا، آپ یہاں کب آپ پہنچے؟ میں پچھلے پہر پہنچا تھا۔ بہت دیر لگائی آپ نے؟ ابو یعقوب نے کہا، آدھی رات تک تو شاید شاہی محل میں قیامت کا ہنگامہ تھا۔ اس کے بعد جب لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کی راہ لی تو چند سنجیدہ آدمیوں کو ایک جگہ بیٹھ کر مستقبل کے متعلق غور کرنے کا موقع ملا۔ احمد نے سوال کیا، آپ شہر کے قید خانے میں تھے؟ ابو یعقوب نے جواب دیا، ہاں، میں 5 آدمیوں کے ساتھ ایک زمین دوز کوٹری میں بند تھا۔ قید خانے کا دروازہ کھولنے کے بعد کسی کو ہمارا خیال نہ آیا۔ غروب آفتاب کے بعد ہم اپنی کوٹری کے دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم میں سے ایک قیدی کے رشتہ دار اس کی تلاش میں وہاں پہنچ گئے، ورنہ ہم شاید 1-2 دن اور وہاں رہتے۔ احمد نے کہا، میرا نام احمد ہے۔ ابو یعقوب نے کہا، میں تمہارے متعلق اس سے کہیں زیادہ جانتا ہوں۔ طاہرہ مجھے کچھ بتا چکی ہے۔ احمد نے پوچھا، یحییٰ کا کوئی سراغ ملا؟ وہ نکل چکا ہے اور ہمیں یقین ہے وہ الفانسو کی مدد لے کر دوبارہ آئے گا۔
अल्फांसो की फ़ौज हमारी सरहद से 3-4 मनाजिल के फासले पर एक किले में पड़ाव डाले हुए है। हमने एक छोटी सी मुसीबत से निजात हासिल की है। बड़ी मुसीबत आने वाली है। रात हम कोई फ़ैसला नहीं कर सके। एक ग्रोह की राय ये है कि हमें जमहूर की कुव्वत पर एतमाद करना चाहिए। दूसरे ग्रोह की राय ये है अहले तलीतला तन्हा अल्फांसो का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हमें बतलियूज़ के हुक्मरान उमर अल-मुतवक्कल से मदद लेनी चाहिए। हमारे अक्सर रहनुमा गिरफ्तार होने से पहले उमर अल-मुतवक्कल से बातचीत कर चुके थे। आपकी क्या राय है? मैं उन लोगों के साथ हूँ जो उमर अल-मुतवक्कल की अताअत कबूल करने के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि मेरी राय बहुत ज़्यादा मौसर साबित होगी। मैं कल ही ये देख चुका हूँ कि उमर अल-मुतवक्कल के तरफदारों का पल्ला भारी है। अगर अल्फांसो ने फ़ौरन हमला कर दिया तो राय आमा भी उमर अल-मुतवक्कल की आनत को लब्बैक कहेगी। अहमद ने कहा, तो इसका मतलब ये है अहले तलीतला इसी गलती का आदा करेंगे जो किसी ज़माने में अहले करतबा से सरजद हुई थी। अबू यकूब ने जवाब दिया, आप इत्मीनान रखिए, उमर अल-मुतवक्कल के साथ हमारी शराइत बहुत सख्त होंगी। वैसे भी वो मोतमद से बहुत मुख्तलिफ है। उसकी बड़ी खूबी ये है कि वो अल्फांसो का बाजगजार नहीं, इसके अलावा एक हुक्मरान की हैसियत में भी शरई हदूद का पाबंद है। अब थोड़ी देर तक शाही ऐवान में शहर के अकाबर का इजलास होगा। आप मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाएं। अब्दुल मनम को तलीतला के कैद खाने से सरहदी किला में मुंतकिल हुए 5 हफ्ते गुजर चुके थे। कैदियों की तादाद इस किले की मुहाफिज फ़ौज से करीबन 1.5 गुना ज़्यादा थी। फ़ौज का सलार एक उम्र रसीदा और तजर्बेकार सिपाही था और तलीतला की सरहद के एक अहम तरीन दिफाई हसार का एक कैद खाने में तब्दील हो जाना इसके लिए परेशानी का बाश था। एक शाम किले के 4 पहरेदार अब्दुल मनम के पास आए और उसे कोठरी से निकालकर सलार के सामने ले गए। सलार बलाई मंजिल के एक कमरे में कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके सामने मेज़ पर चंद कागजात बिखरे हुए थे। सलार के बाएं हाथ दूसरी कुर्सी पर एक पुलिस अफसर बैठा हुआ था। अब्दुल मनम कमरे में दाखिल हुआ तो ये लोग कुछ देर खामोशी से उसकी तरफ देखते रहे। बिलाखिर सलार ने अपने करीब बैठे हुए पुलिस अफसर की तरफ देखा और सवाल किया, क्या ये वही हैं? नौजवान ने इस बात में सर हिला दिया। सलार ने पहरेदार को इशारा किया और वो बाहर निकल गए। फिर उसने अब्दुल मनम की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, आपका नाम अब्दुल मनम है? हाँ, अब्दुल मनम ने गठी हुई आवाज़ में जवाब दिया। आप करतबा से तलीतला और तलीतला के कैद खाने से यहाँ लाए गए थे? अब्दुल मनम ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन आप ये पूछे बगैर भी मुझे ये बता सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा कैद खाना तजवीज़ हुआ है? उमर रसीदा सलार ने अपने चेहरे पर एक मगमूम सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, अगर मुझे मालूम होता कि किसी दिन मुझे इस किले के मुहाफ़िज़ की बजाय कैद खाने के दरोगा के फ़राइज़ सर अंजाम देने पड़ेंगे तो मैं शायद तलीतला की हुकूमत की मुलाज़मत ना करता। बहरहाल मैं यही कोशिश करता हूँ कि यहाँ कैदियों को कोई तकलीफ़ ना हो, लेकिन इस वक्त मेरा मकसद अपनी सफाई पेश करना नहीं। आप सुन चुके होंगे कि अमीर याह्या फ़रार हो चुका है। अहले तलीतला ने अल्फांसो की तरफ से जवाबी कार्रवाई का ख़तरा महसूस करते हुए बतलियूज़ के हुक्मरान उमर अल-मुतवक्कल के पास एक वफ़द भेजा है। उम्मीद है कि बतलियूज़ की फ़ौज बहुत जल्द तलीतला की हिफाजत के लिए पहुँच जाएगी। मेरा इरादा था कि मैं तलीतला के सियासी कैदियों को भी रहा कर दूँ। इनके मुतालिक यहाँ कोई यादाश्त नहीं। मैंने तलीतला की नई हुकूमत से हदायत तलब की थी, लेकिन अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन थोड़ी देर कबल मुझे ये इतला मिली है कि अल्फांसो की फ़ौज हमारी सरहद की तरफ पेशकदमी कर रही है और उनके चंद दस्ते इस किले से 4 कोस के फासले पर पहुंच चुके हैं। मुमकिन है कि वो आज रात या कल सुबह तक यहाँ पहुँच जाएं। इसलिए मैंने कैदियों को फ़ौरन आज़ाद करने का फ़ैसला किया है। काश मुझे इससे कबल आपके मुतालिक मालूम होता। ये तलीतला की पुलिस के अफसर हैं और यहाँ ये अभी आए हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि मेरी कैद में ऐसे लोग भी हैं जिन पर उंदलस के मुसलमानों को फ़ख्र करना चाहिए। पुलिस अफसर उठकर आगे बढ़ा। उसने खाली कुर्सी उठाकर मेज़ के करीब रखते हुए कहा, आप तशरीफ़ रखिए। शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं उस दस्ते के साथ था जिसके पहरे पे मैं उस
میں اس دستے کے ساتھ تھا جس کے پہرے میں آپ کرتبہ کے قید خانے سے تلیتلا کے قید خانے میں لائے گئے تھے۔ اس وقت ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ ہماری جد و جہد کا انجام کیا ہوگا۔ میں تلیتلا کے ان ہزاروں آدمیوں میں سے ایک تھا جو تلیتلا کے شاہی خاندان کی ہوس اقتدار کا اعلی کار بن چکے تھے، لیکن آج میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے جس آگ کا ایندھن بننا قبول کیا تھا اس کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہمارے اپنے گھروں کا رخ کر رہے ہیں۔ میں یحییٰ کے ساتھ فرار ہوا تھا۔ اس نے الفانسو کے پاس پہنچتے ہی ایک معاہدہ کیا ہے جس کی روح سے سرحد کے کئی قلعے الفانسو کو منتقل کر دیے گئے ہیں۔ الفانسو یحییٰ کو دوبارہ تلیتلا کے تخت پر بٹھانے سے پہلے ان قلعوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یحییٰ نے اس کے کہنے پر سرحدی قلعوں کے تمام محافظوں کے نام خطوط لکھ دیے ہیں کہ وہ الفانسو کی فوج کا مقابلہ کیے بغیر قلعے اس کے حوالے کر دیں۔ اس قلعے کا قبضہ دلانے کے لیے یحییٰ نے مجھے بھیجا ہے، لیکن اب میں اپنے گزشتہ گناہوں کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ عبد المنم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، شاید لمبی چوڑی باتوں کے لیے یہ وقت موزوں نہ ہو۔ میں صرف سننا چاہتا ہوں کہ آپ کون سی شرائط پر ہمیں رہا کرنا چاہتے ہیں۔ پولیس کے افسر کی بجائے قلعے کے محافظ نے جواب دیا، آپ کو رہا کرنا ہمارے لیے ایک مجبوری ہے، آپ پر کوئی احسان نہیں۔ اس وقت جب کہ الفانسو کی فوج کے دستے اس قلعے کے دروازے پر دستک دینے والے ہیں، ہمارے لیے قیدیوں کی حفاظت یا نگرانی ناممکن ہے۔ آپ کو میں نے اس لیے بلایا ہے کہ آپ اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو پرامن طریقے سے نکال کر لے جائیں۔ آپ کے جو ساتھی پیدل چلنے کے قابل نہیں، انہیں ہم گھوڑے دے سکتے ہیں۔ عبد المنم کے خیالات کہیں اور تھے۔ وہ آنسوؤں، نغموں اور مسکراہٹوں کے سیلاب میں بہا جا رہا تھا۔ میری بیوی، میرے بیٹے۔ وہ ماضی کے نقاب الٹنے کے بعد کرتبہ میں اپنے عالی شان مکان کے صحن میں کھڑا تھا، اور حسن اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر کہہ رہا تھا، ابا جان مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب لڑائی ختم ہوگی تو آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اور وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر کہہ رہا تھا، لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی بیٹا۔ پھر وہ تصور میں اپنی بیوی کے سامنے یہ الفاظ دہرا رہا تھا، ممکن ہے کہ میں آج ہی لوٹ آؤں، ممکن ہے کہ مجھے زندگی کے کچھ دن قید خانے میں گزارنے پڑیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہو، لیکن میں تم سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ ان بچوں کو تمہارا پہلا اور آخری سبق یہ ہوگا کہ ایک مسلمان کا مقصد اس کی زندگی سے بڑا ہے۔ قلعے کے محافظ نے کہا، آپ یہاں سے تلیتلا کے قیدیوں کے ساتھ جانا پسند کریں گے یا سیدھے اپنے گھر جانا چاہتے ہیں؟ عبد المنم نے سالار کی طرف دیکھا اور سر پھیرتے ہوئے کہا، نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ آپ کا مطلب؟ میرا مطلب یہ ہے، اگر اس قلعے پر الفانسو کی فوج حملہ کر رہی ہے تو میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ قید خانے کی تاریکیوں میں میں نے ہمیشہ ایک شہید کی موت کی تمنا کی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ بارگاہ ایزدی میں میری دعا قبول ہو چکی ہے۔ میرے ساتھی آپ کا ساتھ دیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ تلیتلا کے قیدی بھی اس حال میں قلعہ چھوڑنا پسند نہیں کریں گے۔ ہمیں صرف تلواروں کی ضرورت ہے۔ آپ کتنے آدمیوں کو ہتھیار دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں، لیکن سامان رسد شاید ایک ماہ کے لیے بھی کافی نہ ہو۔ سامان رسد ہم دشمنوں سے حاصل کریں گے، قلعے کے محافظ نے کہا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ باقی قیدیوں کی رائے معلوم کر لیں؟ عبد المنم نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے کہ جو لوگ بنی ذنون کے حکم سے قید کیے گئے ہیں وہ کسی مقصد کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ عشاء کے وقت قیدی اور پہرے دار پہلی بار ایک ہی صف میں کھڑے تھے، اور عبد المنم ان کی امامت کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ نماز کے بعد عبد المنم کی روح پرور تقریر ان کے دلوں میں ایک نیا ولولہ پیدا کر رہی تھی۔ لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، میرے دوستو، تمہارے ہاتھوں سے بیڑیاں اتار دی گئی ہیں، تمہارے قید خانے کے لیے دروازے کھول دیے گئے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھو کہ تم آزاد ہو گئے ہو۔ اگر ہم اس طوفان عظیم کا مقابلہ نہ کر سکے جو شمال سے الفانسو کی شخصیت میں نمودار ہو رہا ہے، تو ہم اس چھوٹے سے قید خانے سے نکل کر کسی دن اپنے آپ کو ایک وسیع قید خانے میں پائیں گے۔ اندلس کا ہر مسلمان عیسائیوں کا غلام ہوگا۔ قلعے کے حاکم نے ہماری رہائی کا حکم صادر کر دیا ہے، لیکن کیا ہم اپنے گھروں میں جا کر اپنے بیویوں اور اپنے بچوں، اپنی ماؤں، اپنے بہنوں اور بھائیوں کو یہ پیغام دیں گے کہ ہمارے پیچھے نصرانیوں کا سیلاب آ رہا ہے؟ الفانسو نے تلیتلا کے سرحدی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد تلیتلا کے دارالحکومت کی باری آئے گی۔ اس کے بعد یہ سیلاب اندلس کے دوسرے شہروں کا رخ کرے گا۔
اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم اس زمین پر اسلام کی عظمت رفتہ دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہمیں اندلس میں دشمنان اسلام کی غلامی گوارا نہیں، تو ہمارے لیے ایک ہی رستہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم طوفان کے آگے آگے بھاگنے کی بجائے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اگر الفانسو کی پیش قدمی فقط ہمارے ملوک و طوائف میں سے کسی کے تخت و تاج کے لیے خطرے کا باعث ہوتی، تو میں اس وقت تمہارے سامنے تقریر کرنے کی بجائے سیدھا اس شہر کا رخ کرتا جہاں میرے بیوی، بچے، دوست اور احباب میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن یہ خطرہ ہمارا اجتماعی خطرہ ہے، یہ ان لوگوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے جو اس ملک میں مسلمانوں کی حیثیت میں زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارا دشمن صرف تلیتلا کے چند قلعوں پر ہی نہیں بلکہ جبل طارق تک صلیب کا نشان لہرانے کا عزم لے کر میدان میں آیا ہے۔ میں آپ کو اس قلعے کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہونے کی دعوت دیتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے اندلس کے حکمران کی فکر ہے، بلکہ مجھے اپنی فکر ہے، تمہاری فکر ہے۔ اس چھوٹے سے محاذ پر ہماری جنگ سارے اندلس کے لیے ہوگی، ہماری قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ نصرانیوں کا رستہ روک کر ہم اہل تلیتلا کو تیاری کا موقع دے سکتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد تلیتلا کے طول و عرض میں یہ خبر مشہور ہو چکی تھی کہ الفانسو کی فوج نے اچانک پیش قدمی کر کے شمال مغربی سرحد کی بعض چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن ایک قلعے میں مٹھی بھر جانبازوں کی جماعت ایک ناقابل تسخیر عزم کے ساتھ حملہ وروں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ الفانسو نے یحییٰ القادر کی ملت فروشی سے فائدہ اٹھا کر شمالی سرحد کی چند اہم چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ جن قلعوں کے محافظوں نے یحییٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا، ان پر اس نے اچانک حملہ کر دیا۔ وہ تلیتلا کی طرف پیش قدمی کرنے سے پہلے شمالی سرحد کے بہت سے علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لینا ضروری سمجھتا تھا۔ اہل تلیتلا نے انتہائی پریشانی کی حالت میں عمر المتوکل کی فوج کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک اجتماعی خطرے کے احساس نے عوام کو متحد کر رکھا تھا، اور انہوں نے شہر کے اکابر میں سے ایک آدمی کو عارضی طور پر اپنا امیر تسلیم کر لیا تھا۔ شہر میں رضاکاروں کو تربیت دینے کی مہم زوروں پر تھی، اور تلیتلا کے نئے سپہ سالار کی درخواست پر احمد نے شہر کے مضافات سے رضاکاروں کی ایک فوج تیار کرنے کا بیڑا اٹھا لیا تھا۔ شہر کے اکابر کو اس پر اس قدر اعتماد تھا کہ جب کبھی وہ کسی فوجی نوعیت کے مسئلے کو زیر بحث لاتے تو سپہ سالار اور فوجی امور کے دوسرے ماہرین کے علاوہ احمد بن عبد المنم کی رائے بھی لی جاتی۔ وہ صبح سے شام تک مصروف رہتا۔ شیخ ابو یعقوب مجلس شورا کا رکن تھا، اس لیے وہ بھی صبح احمد کے ساتھ ہی گھر سے نکل جاتا۔ نماز مغرب عام طور پر وہ بستی کی مسجدوں میں ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد احمد اپنے میزبان کے ساتھ اس کے گھر چلا جاتا۔ کبھی اگر کوئی دیر ہو جاتی تو دوسرا کھانے کے لیے اس کا انتظار کرتا۔ زندگی کے سمندر میں ایک تند و تیز طوفان کی موجوں نے احمد اور طاہرہ کو ایک دوسرے سے ملا دیا تھا۔ اب یہ طوفان گزر چکا تھا، اب ان کے درمیان دیواریں اور پردے حائل ہو رہے تھے، اور ان پردوں اور دیواروں کی اوٹ میں یہ دونوں سپنوں کی حسین اور دلکش بستیاں آباد کر رہے تھے۔ ایک رات ابو یعقوب ذرا دیر سے گھر آیا۔ اس نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی خادمہ کو آواز دے کر کھانا لانے کے لیے کہا۔ طاہرہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے دبی زبان سے کہا، ابا جان، مہمان ابھی تک نہیں آیا، وہ ایک مہم پر روانہ ہو چکا ہے۔ طاہرہ کے چہرے پر اچانک زردی چھا گئی۔ اس نے ایک ثانیہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے کے بعد منہ پھیر لیا۔ وہ اپنے دل میں شکوے کر رہی تھی۔ وہ چلا گیا، اور یہ جانے بغیر چلا گیا کہ یہاں کوئی عمر بھر اس کی راہ دیکھتی رہے گی۔ طاہرہ کو اپنے باپ کے سامنے کھڑی رہنا تکلیف دہ محسوس ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ پاؤں اٹھاتی دوسرے کمرے کی طرف بڑھی۔ ابو یعقوب نے کہا، ٹھہرو بیٹی، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے گھبرا کر جواب دیا، ابا جان، میں آپ کے ہاتھ دھلانے کے لیے پانی لاتے ہوں۔ جب طاہرہ اپنے باپ کے ہاتھ دھلا رہی تھی تو خادمہ آئی اور اس نے پوچھا، آپ کا کھانا بھی یہیں لے آؤں؟ ابو یعقوب نے کہا، طاہرہ نے ابھی کھانا نہیں کھایا، لے آؤ، ہم اکٹھے کھائیں گے۔ خادمہ نے کھانا لا کر رکھ دیا اور طاہرہ اپنے باپ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گئی، لیکن اس کی بھوک مر چکی تھی۔ اس نے بے توجہی سے چند لقمے اٹھائے۔ ابو یعقوب خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، احمد چند دنوں تک واپس آ جائے گا۔ طاہرہ کے چہرے پر دوبارہ رونق آ گئی۔ اس نے جرأت سے کام لیتے ہوئے کہا، ابا جان، وہ کہاں گئے ہیں؟
ابو یعقوب نے جواب دیا، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ انقلاب سے پہلے یحییٰ نے طلیطلہ کے جن قیدیوں کو شمالی مشرقی سرحد کے اہم قلعے میں منتقل کر دیا تھا، وہ قلعے کی محافظ فوج کے ساتھ شامل ہو کر نصرانی حملوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ 4 دن قبل یہ اطلاع آئی تھی کہ قلعے کا محافظ شہید ہو چکا ہے اور ان کی قیادت ایک قیدی نے سنبھال لی ہے۔ چونکہ عمر المتوکل کی پیش قدمی کے باعث الفانسو کی توجہ شمال مغرب کے محاذ کی طرف مبذول ہو چکی ہے، اس لیے ہمیں یہ امید تھی کہ اس قلعے پر الفانسو کا دباؤ زیادہ دیر نہیں رہے گا اور ہم یہاں کی فوج کے پہنچتے ہی ان کی مدد کے لیے رضاکاروں کے چند دستے روانہ کر دیں گے۔ لیکن آج یہ اطلاع ملی کہ قلعے کے محافظوں کی حالت نازک ہے اور الفانسو نے ایک نئی فوج بھیج کر ان کی رسد اور کمک کے تمام راستے کاٹ دیے ہیں۔ اگر 2 دن کے اندر انہیں کوئی کمک نہ ملی تو وہ سب مارے جائیں گے۔ اگر صرف عام سپاہیوں کا سوال ہوتا تو شاید مجلس شورا اس قدر مستعدی کا مظاہرہ نہ کرتی، لیکن قیدیوں میں بعض با اثر لوگ ہیں، اس لیے 300 سوار فوراً روانہ کر دیے گئے ہیں۔ مجلس شورا کے اجلاس میں احمد بھی شریک ہوا تھا۔ جب اس مہم کی قیادت کا سوال پیش ہوا تو سب کی نگاہیں اس کی طرف مبذول ہو گئیں۔ طاہرہ نے کہا، لیکن 300 آدمی کب تک قلعے کی حفاظت کر سکیں گے؟ ابو یعقوب نے جواب دیا، سپہ سالار نے اس قلعے کی حفاظت کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ اس نے احمد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ محافظ سپاہیوں اور قیدیوں کو وہاں سے نکال لائے۔ ہم طلیطلہ کے دفاع کو خطرے میں ڈالے بغیر زیادہ دیر اس دور افتادہ مورچے کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ طاہرہ نے کہا، ابا جان یہ مہم بہت زیادہ خطرناک تو نہیں؟ بیٹی، سپاہی کی ہر مہم خطرناک ہوتی ہے اور وہ ان سپاہیوں میں سے ہے جو خطرے کے وقت سب سے آگے ہوا کرتے ہیں۔ ابو یعقوب نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، احمد ایک صالح اور بہادر نوجوان ہے۔ آج رخصت سے پہلے میں نے اس کے ساتھ تمہارے مستقبل کے متعلق چند باتیں کی ہیں۔ طاہرہ کا دل دھڑکنے لگا۔ ابو یعقوب نے قدرے توقف کے بعد مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی، میں تمہارے لیے ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں قدرت سے تمہارے لیے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں مانگ سکتا۔ تمہارے باپ کو اس بات پر فخر ہے کہ اندلس کے بہترین نوجوان نے تشکر کے آنسوؤں کے ساتھ تمہارا رشتہ قبول کیا ہے۔ بیٹی، میں نے غلطی تو نہیں کی؟ اور طاہرہ مسرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی۔ اس کا چہرہ حیا سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں زمین میں گڑی جا رہی تھیں۔ باپ نے کہا، تم نے کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ میں کھانا کھا چکی ہوں باجان، وہ یہ کہہ کر اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں۔ احمد، اس نے مسکراہٹ کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، تم میرے ہو، تم میرے ہو۔ تو دوستو، یوسف بن تاشفین سلسلے کا 16واں حصہ یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے تو ایک لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔